الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس مختصر مجلس میں کچھ بنیادی باتیں اس موضوع کے متعلق سمجھانا مقصد ہے کہ اجتماعی ماحول میں ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ اجتماعی ماحول میں ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتماعی ماحول سے مراد ایسی جگہ جہاں پر کئی طرح کے افراد رہتے ہیں، کئی طرح کے افراد اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف قوموں، مختلف قبیلوں، مختلف خاندانوں کے مختلف طرح کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر زندگی کیسے گزاریں۔ جس طرح کہ کوئی مل ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی کالج ہے، کوئی سکول ہے، کوئی مدرسہ ہے، یہ ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر افراد اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اپنا وقت، اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ پہلی چیز اس حوالے سے یہ ہے، جس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ بندہ اجتماعی ماحول میں رہ کر دوسروں کے عیب تلاش نہ کرے، بلکہ اپنی فکر کرے۔ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرے بلکہ اپنی فکر کرے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی نگاہ میں ٹھیک ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے کہ نہیں، دوسرا بندہ کیا کرتا ہے اس کی فکر بعد میں ہونی چاہیے، پہلی فکر اپنی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی ماحول میں جہاں زیادہ افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو بسا اوقات بندہ ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری مجھے مل جائے، اس کی کوئی خامی مجھے مل جائے، ہاں جی، اور اس کی کوئی کمزور بات میرے ہاتھ میں لگ جائے۔ مقصد کیا ہے کہ پھر میں دوسروں کو بتاتا پھروں اور اس کو بدنام کرتا پھروں۔ اگر بندے کی سوچ یہ ہے کہ وہ اپنے عیب پر نظر نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اور لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہے، تو معاشرے میں خود اس کی عزت بحال نہیں رہ سکتی، وہ دوسروں کی نگاہ میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنی فکر کرے گا اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے معاشرے میں، اجتماعی ماحول میں اس کے متعلق تاثر اچھا قائم ہوگا اور لوگ اس کو اچھا بندہ خیال کریں گے۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے دوسرے بندے کبھی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ سکتے، اور شریعت کی نگاہ میں بھی یہ فعل جو ہے بہت برا ہے، بہت برا، دوسروں کے عیب تلاش کرنا۔ اس لیے کہ ہم کمزور لوگ ہیں،
ہمیں عموماً کوئی بات سنی ہوئی ہاں جی وہ ہضم نہیں ہوتی. کسی کی کوئی بات ہمارے ہاتھ لگ گئی، کمزوری ہمارے ہاتھ لگ گئی، تو ہم اس کو اپنے دل میں رکھ نہیں سکتے، ہم نے دوسروں کو بیان کرنا ہے. جبکہ شریعت ہمیں پردہ پوشی کا حکم دیتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کا عیب، کسی مسلمان بھائی کی کمزوری آپ کی معلومات میں آ گئی تو آپ اس کو اچھالنے کی بجائے، اس کو بدنام کرنے کی بجائے آپ اس کے عیب کو چھپائیں. جو بندہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اور جو دوسروں کے عیب دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے، دنیا میں تو اس کو یہ سزا مل جائے گی کہ اس کے بھی عیب لوگ تلاش کریں گے، پھر اس کو وہی بدنام ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی نہیں فرمائیں گے، پھر اس کے بھی ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. ہاں بھائی تو دوسروں کی نقص تلاش کرتا تھا، دوسروں کے عیب تلاش کرتا تھا، تیری اپنی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، دوسروں کے عیب تلاش نہ کریں. اجتماعی ماحول میں رہ کر اپنی فکر کریں. دوسروں کے عیب تلاش کر کے اگر لوگوں کو بتائیں گے، اس سے کبھی بھی اجتماعی ماحول میں بہتری نہیں آ سکتی بلکہ بگاڑ پیدا ہوگا. دوسری چیز، اجتماعی ماحول میں رہتے ہوئے جس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہ کرے. ایک جگہ پر لوگ اکٹھے رہتے ہیں، فیکٹری اس میں کام کرتے ہیں، مل میں کام کرتے ہیں، کالج اسکول مدرسے میں پڑھتے ہیں. اب وہاں پر سب کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا کہ میں بہت بڑی شے ہوں، اور دوسروں کو کوئی اہمیت نہ دینا، یہ کام بھی اجتماعیت کو نقصان پہنچاتا ہے اور ماحول کبھی بھی سازگار نہیں رہتا. اسے کہتے ہیں کبر، اسے کہتے ہیں عجب پسندی، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کو متکبر کہتے ہیں، اس عمل کو تکبر بھی کہتے ہیں. اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر بندے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں. اور جو خود بڑا بننے کی، بلند ہونے کی، اپنا سر اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں سے معاشرے میں، ہاں جی پلے کچھ ہے یا نہیں ہے ایک بات کا مسئلہ، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، تو اس سے دوسرے لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھیں گے بلکہ اس پر جملے کسیں گے. دوسروں کی نگاہ میں اس کی عزت کم ہو جائے گی اگر وہ اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اپنی چال ڈھال میں بھی، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں بھی، ہر معاملات میں دوسروں سے ممتاز ہونا ہے، میں نے الگ ہی دکھائی دینا ہے، تو دوسروں کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جائے گی. ایسا نہ کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، نرمی اختیار کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے. ہاں جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، غالباً فرمایا کرتے کہ میں جب بازار سے گزرتا ہوں تو جو بندہ بھی بازار سے گزر رہا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں تو اس کے متعلق یہی گمان کرتا ہوں کہ یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، 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 یہ بھی مجھ سے بہتر ہے. میں جب بازار میں جاتا ہوں جس پہ نظر پڑتی ہے تو میں اس کے متعلق یہی خیال کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے. آج کل مرض ہے، ہم اس میں مبتلا ہیں کیا
میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ تباہی، یہ تباہی۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 2۔ تیسری چیز، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئے۔ اجتماعی ماحول میں اکٹھے رہ رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، دین تو خالص خیر خواہی کا نام ہے۔ اب دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے یہ سمجھے۔ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ دوسروں کے دین اور دنیا کا فائدہ کس چیز میں ہے۔ دوسروں کے جو احباب آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہاں جی، یہ دیکھو کہ میرے دوست کا، میرے بھائی کا، میرے ساتھ کام کرنے والے کا، میرے ساتھ پڑھنے والے کا فائدہ کس چیز میں، دین اور دنیا میں اس کی بھلائی کس چیز میں ہے، اس کے ساتھ معاملات اس اعتبار سے کریں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہم خیر خواہی کیسے سمجھتے ہیں؟ ہم خیر خواہی سے سمجھتے ہیں کہ جب تک تو دوسرے بندے کے ساتھ میرے حالات اچھے ہیں، دوسرے بندے کے ساتھ میری صلح ہے، اس کا ہر عیب بھی مجھے قبول ہے، مجھے اچھا بھی لگتا ہے، میں اس کی تعریفیں بھی کرتا ہوں۔ لیکن جب اسے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، اب اس کی اچھائیاں بھی بری لگنے لگیں۔ اب اس کی اچھائیاں بھی، نماز بھی پڑھ رہا ہے، کہاں دیکھو کتنا پڑھتا، تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دیکھو کیسے پڑھتا ہے، اب اس کی اچھائیاں بھی برائیاں معلوم ہونے لگتی ہیں۔ ایسا نہیں، یہ چیز بہت بڑے بگاڑ کا سبب۔ اب ہم سمجھتے ہیں یہ میرا دوست ہے، ہاں جی، یہ میرا دوست ہے، لہذا اس سے دوستی اس وقت تک ہے جب تک یہ میرے عیبوں، میرے گناہوں کو آگے نہ تو مجھے روکے خود، اور نہ ہی جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہوں تو کوئی بڑا ہے تو اس کو نہ بتائے۔ بس ایک مل ہے، فیکٹری ہے، کالج ہے، مدرسہ ہے، وہاں پر کئی افراد رہتے ہیں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے جاننے والوں بندہ کیسا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ خیر خواہی کیا ہے کہ غلط کام بھی کر رہا ہے تو نہ تو اس کو خود سمجھانا ہے، اور نہ اگر کوئی اس شعبے کا بڑا ہے تو نہ اس کو بتانا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں، دشمنی ہے۔ مثلا وہ میل میں کام کرتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، تو وہ مال کو غبن کر رہا ہے، اور وہ فیکٹری کا نقصان کر رہا ہے، وہ چوریاں کر رہا ہے، اور وہ کئی طریقے سے جو ہے وہ اپنا اس شعبے کو نقصان پہنچا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، جو کام اس کے ذریعے ہوتے ہیں اس وقت تک نہیں کر جب تک رشوت نہ لے لے۔ اب ہماری معلومات میں ہے، لیکن ہم نہ اسے سمجھاتے ہیں اور نہ ہی اس شعبے کے متعلقہ بندے کو بتاتے ہیں۔ کیوں؟ سمجھایا تو پھر ناراض ہو جائے گا، متعلقہ بندے کو بتایا تو پھر ناراض ہو جائے گا۔ اب اس کو ہم خیر خواہی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے ساتھ دشمنی۔ گویا کہ جس کے ساتھ ہم نے یہ رویہ اختیار کیا کہ اس کے گناہ کو، اس کے عیب کو ہم نے دیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا، اور ہم نے نہ اس کو خود سمجھایا، نہ متعلقہ بندہ جو سمجھا سکتا تھا یا اس بگاڑ پر قابو پا سکتا تھا نہ اس کو بتایا، تو ہم نے گویا اجتماعی ماحول کو خود داغدار کر دیا، ہم نے خود ماحول کو متلوث کر دیا، ہم ذمہ دار ہیں اس بگاڑ کے۔ اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں کوئی بندہ غلطی پر ہے، کوئی بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو تم سمجھاؤ، یار بھائی یہ کام اچھا نہیں، اپنے واسطے لیک نہیں، اپا مسلمان دی شان شان نے، ہاں جی، اگر بندہ مدرسے پڑھتا، طالب علم دی شان شان نہیں، یار اپا دیندار ہیں، نمازی ہیں، یار سارے نمازی ہون دے شان نہیں، سمجھاوے۔ اگر وہ اس تے ناراض ہوندا تو وہ ناراض ہوتی، تسی ناراض نہ ہو،
وہ ناراض ہو جائے لیکن سمجھانے والا بندہ، دوست، ملنے والا، وہ اسے ناراض نہ ہو، بلکہ سمجھاتا رہے، مسلسل سمجھاتا رہے، وہ نہ بولے پھر بھی بولتا رہے اس کے ساتھ۔ اگر سمجھانے سے پھر بھی بات نہ آئے تو متعلقہ شعبے کو بتایا جائے کہ دیکھو جی یہ کام ہے اور یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کا نقصان ہی ہوگا، اس کی ذات کو نقصان ہوا جس نے یہ غلط کام کیا، اس کی دیکھا دیکھی اور کئی اس کام کو، غلط کام کو کرنا شروع کر دیں گے، بہانہ بن جائے گا جی دیکھو وہ کرتا ہے، تو جب وہ کرتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، میں کروں گا تو مجھے کون روکے گا۔ اس سے گناہوں کا پھاٹک کھل جائے گا سب کے لیے، یعنی اجتماعی گناہ ہونے لگیں گے۔ تو کہاں انفرادیت تھی اس کام میں اور کہاں اجتماعیت آ گئی۔ اب ایک شعبے میں 10 بندے کام کرتے ہیں، ایک رشوت لیتا ہے، 9 خاموش ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لیتا ہے، نہ اس کو سمجھاتے ہیں نہ متعلقہ بندے کو بتاتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ایک لیتا ہے دوسرا بھی شروع کر دے گا، تیسرا بھی شروع کر دے گا، چوتھا بھی شروع کر دے گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آیا نا، وہ اس کا سبب یہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوست کے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس کے عیبوں کو جو ہے، وہ جس عیب میں مبتلا ہے، جس گناہ میں مبتلا ہے، ہم بالکل نہ بتائیں، نہ اس کو سمجھائیں، نہ جو ہے متعلقہ بندے کو بتائیں۔ یہ اس کا خیر خواہی ہے، اس کے ساتھ تباہی ہے، اس سے بدخواہی ہے، اس کے ساتھ اس کے مستقبل کو اپنے تباہ کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اچھا دوست بہتر ہے برے دوست سے، اچھا دوست بہتر ہے برے دوست سے، اور برا دوست بہتر ہے، ہاں جی، اپنا برے دوست سے تنہا رہنا بہتر ہے۔ جا بھائی جا، برے دوست سے تنہا رہنا بہتر ہے۔ تو اچھے دوست کا معیار کیا ہے؟ معیار یہی ہے کہ جب وہ غلط کام کرے ہم اسے سمجھائیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی پریشانی کا سبب ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی بات، اجتماعی ماحول میں رہ کر وہاں پر جتھا بندی اختیار نہ کی جائے، گروپ بازی اختیار نہ کی جائے کہ دوسروں کی مخالفت کے لیے کوئی بندے اپنے ملا لیے، اب ایک گروپ یہ ہے، ایک گروپ وہ ہے، ایک گروپ وہ ہے۔ جہاں جس ماحول میں جتھا بندی ہوتی ہے نا، تو وہاں پر بات چغلی سے شروع ہوتی ہے، بدگمانی سے شروع ہوتی ہے، اور قتل و غارت تک جا کے ختم ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے اجتماعی ماحول میں کہ یہ سیاسی اختلافات جو ہیں آج کل، فلانا فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، فلانا فلانے سے، اب وہاں پر یہ اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے، بسا اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کالج کے، یونیورسٹی کے، ہاں جی، گیٹ کے آگے کبھی کسی بچی کی لاش نظر آتی ہے پڑی ہوئی، کبھی کسی بچے کی لاش نظر آتی ہے۔ اختلافات یہاں تک بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جتھا بندی، یہ گروپ بندی کبھی بھی بندے کو اپنے مقصد تک پہنچنے نہیں دیتی۔ ملوں فیکٹری کے اندر گروپ بندی بن جاتی ہے۔ اب وہاں پر بھی گروپ بندی کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک گروپ دوسرے گروپ والوں کی خام کا غلط شکایتیں متعلقہ بندے کو لگاتا رہتا ہے، وہ فیکٹری سے اس کو نکال دیتا ہے۔ جتھا بندی کا نقصان یہ ہوتا ہے، وہ ان کی شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی لگا رہے ہوتے ہیں، انہوں کی کوشش ہوتی ہے بھی نا یہ سارے بندے کٹا دوں میں، تو دوسرے کی کوشش ہوتی ہے نا ایسی انہوں نے رہن نہیں دینا، انہیں ساڈا بندہ کٹایا اسی ہوں انہوں نے کٹانے۔ یہ چیزیں اجتماعی ماحول کو داغدار کرنے والی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اجتماعی ماحول میں رہ کر ایسے کام جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اجتماعیت کو نقصان پہنچے گا تو وہ ہرگز نہ کریں۔ اگر یہ کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیں۔ اجتماعی ماحول میں رہ کر
دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے، تکلیف کا سبب نہ بنے۔ تکلیف دینے والا شخص، موذی شخص، یہ نہ اللہ پاک کو پسند ہے اور نہ ہی معاشرے میں کوئی وقار اور عزت پا سکتا ہے۔ دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرماتے، آپ نے جنازہ کو دیکھ کر فرمایا یہ مستریح ہے یا مستراح ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستریح کیا ہے، مستراح کیا ہے؟ فرمایا یا تو یہ دوسروں سے راحت پا گیا ہے یا اس سے لوگوں کو آرام مل گیا ہے مرنے سے۔ اگر تو یہ مظلوم تھا، لوگ اس پر ظلم کرتے اور اس کو تکلیف دیتے تھے، پھر تو اب فوت ہو گیا، اب یہ خود آرام پا گیا، مرنے کے بعد تکلیف تم دے سکتے۔ اور اگر یہ خود موذی تھا اور دوسروں کو تکلیف دیتا تھا تو پھر اب مر گیا، اب لوگوں کو اس سے سکون مل گیا، آرام مل گیا۔ اس لیے بندے کو اجتماعی ماحول میں رہ کر ایسے معاملات سے گریز اجتناب کرنا چاہیے کہ جہاں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو وہ کام، وہ معاملات بالکل نہ کریں۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 4 باتیں ہوگی۔ نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے؟ ہم نے دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرنے بلکہ اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی۔ نمبر 2، ہم نے اجتماعی ماحول میں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بڑا بنا کر پیش نہیں کرنا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ نمبر 3، ہاں جی، خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا دین دنیا کا فائدہ کس چیز میں ہے، دنیا اور آخرت کا فائدہ جس چیز میں ہے تو اس کی طرف اس کی رہنمائی کرنی ہے، گناہوں پر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، گناہوں پر اس کی حوصلہ افزائی۔ نمبر 4، گروپ بندی نہیں کرنی، گروپ بندی نہیں کرنی۔ نمبر 5، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی، ہاں جی، دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو اجتماعی ماحول میں بگاڑ کو روکا جا سکتا ہے اور ہمارے اخلاق اور آداب درست ہو سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔